نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے پس وہ اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں، تلاش کرتے ہیں اس میں فتنہ اور تلاش کرتے ہیں اس کی حقیقت کو، اور نہیں جانتا اس کی حقیقت کو مگر اللہ رب العزت۔ اور جو علم میں پختہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا تمام کی تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا اور آپ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد، اور ہمیں عطا کیجیے اپنی رحمت، انک انت الوہاب بے شک آپ جو ہیں وہ رحمت عطا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو اس دن کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ رب العزت جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کل بیان ہوا تھا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک آیت وہ کہ جس کے الفاظ اور معنی جو ہے وہ بالکل واضح ہو، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ سمیع بصیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آتا ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز پڑھو وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ہر آدمی کو سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں، اقیموا الصلاۃ نماز ادا کرو۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے۔ اور جیسے قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر مستوی ہو گئے۔ مستوی کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ اب اللہ رب العزت ایک دوسری آیت میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء کہ اللہ رب العزت ہماری مثل نہیں ہے، جس طرح ہمارے اعلیٰ ہیں اللہ رب العزت ان اعلیٰ سے پاک ہیں، ان اجزام سے پاک ہے۔ اب بیٹھنے کا جب ترجمہ دیکھا جاتا ہے تو ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کا کیا ہے کہ بیٹھنے کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو تیسری آیت وہ ہے کہ جس کے نہ معنی معلوم ہے نہ مفہوم معلوم ہے، جیسے حروف مقطعات الف لام میم یا سین، اور اسی طرح جو الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، یہ ساری آیات ہیں لیکن ان کے معنی بھی معلوم نہیں ہے اور ان کا مفہوم بھی معلوم نہیں۔ یہ سوائے اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر محبوب اور محب کے درمیان کوئی نہ کوئی راز کی بات ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس کا علم اپنے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اصل آیات وہ ہیں قرآن کی جن کے واضح ترجمہ اور مفہوم ہے، اور باقی جو دوسری آیتیں ہیں جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ لوگوں کو فتنے میں پھنسانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو تنگی میں پھنسانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی آیتیں لیتے ہیں اور لے کر جو ہے وہ لوگوں کے سر میں جس کے 2 معنی بنتے ہوں اور ان کا وہ معنی لیتے ہیں جو غیر معروف ہو۔ تو اسی طرح عیسائیوں نے، یہ عیسائیوں کی بات چل رہی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات چل پڑی تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلیل پیش کی، اس کو جواب نہ آیا۔ تو اب جو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ کے قرآن کریم میں ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحٌ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ کہ اللہ رب العزت نے القاء کیا یعنی پھونک ماری تو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں روح چلی گئی۔ تو یہ ان الفاظ کا کیا معنی بنتا ہے تو متشابہات ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ رب العزت کے کلمہ کیا مراد، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے پھونک ماری ہے یا القاء کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت خود عیسیٰ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں چلی گئی جیسے ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ 3 الہ ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت اتنی کی ہے کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر چلے گئے ہیں۔ اب یہ جو معجزہ ثابت ہوتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے اللہ رب العزت کے خود، اس میں وہ اللہ رب العزت خود اس معجزات میں آتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر آپ جو کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم میں جو آتا ہے القاها الى مریم وروح منہ کہ اللہ رب العزت نے القاء کیا مریم علیہ السلام کے، تو روح اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چلی گئی، اللہ رب العزت خود نہیں گئے بلکہ اللہ رب العزت کیسے بھی اللہ رب العزت ہر طاقت ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ تو اس لیے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو فتنے میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابتغاء الفتنۃ اور ان کی تعویل حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ یقولون آمنا کہ ہم تو اللہ رب العزت کی ہر بات پر ایمان لائیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت جانو، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس صرف اس کا علم حاصل کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ان آیات کا علم حاصل ہونا ہی کافی ہے، بلکہ اہل علم یہ کہتے ہیں جتنا بڑا عالم ہو وہ ان کے بارے میں یہی کرے گا الف لام میم کے بارے میں اللہ اعلم بمراد ذلک کہ اس کی مراد اللہ رب العزت جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری آیات جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان آیات سے نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں، جو عقل رکھتے ہیں کہ یہ اس کی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ دعا بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کہ اے باری تعالیٰ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی، اب جو ہے ہمیں اس ہدایت سے ہٹانا مت، ربنا لا تزغ قلوبنا ہمارے دل میں کجی نہ پیدا کرنا کہ ہم اس ہدایت کو چھوڑ دیں۔ تو یہ دعا مانگنی بھی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے باری تعالیٰ جب تو نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، اپنا فضل کیا، ہمیں سیدھے راستے پر سیدھا صراط مستقیم پر چلا دیا، اب جو ہے ہمیں اس راستے سے ہٹانا مت اور اپنے راستے پر ہی چلائے رکھنا۔ وہب لنا پھر تو آگے دعا ہے کہ ہمارے اوپر مزید رحمت کر، آپ کی ہم رحمت کے امیدوار ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اے باری تعالیٰ ہم جو ہیں تو ہم اس دن پر یقین رکھتے ہیں جب تم لوگوں کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر کے رہیں گے اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے صحیح علم نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔